ایک اللہ کا ولی تھا، عورت کو نہیں دیکھتا، کسی کو دم نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا۔ اب شیطان پریشان ہے کہ کروں کیا، اس کو کیسے اپنے پنجے میں پھنساؤں۔ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ، وہ عبادت کرے جا رہے کیا ہوا، جا کر شیطان، اس نے جن اور شیطان نے جا کے چمٹ گیا بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی کو جب جا لگا، وہ جدھر سے دم کرائے آرام نہ آئے۔ رعایا میں سے کہا، کسی نے آپ کے جو بادشاہ کے وزیر تھے، انہوں نے کہا ایک فقیر ہے، اگر وہ دم کر دے گا نا پھر ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے بہتری ہو جائے۔ اس فقیر کو لائے، دم کیا وہ فقیر نے۔ بادشاہ کی بیٹی کو کیسے دم نہ کرتا، اس کی رعایا میں رہ رہا ہے، اس کے سلطنت میں رہ رہا ہے، کیسے دم نہیں کرے۔ دم کیا، جن ہٹ گیا، شیطان دور ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر وہ عبادت ذکر میں لگا ہوا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر شیطان آ گیا اس پہ اوپر۔ جب شیطان آیا پھر اس کے بعد اس کو لے گئے، پھر اس نے دم کیا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے مخالف حکومتوں کے ساتھ سرحد کی دوسری طرف اس نے لڑائی کروا دی۔ جب لڑائی جھگڑا فساد اور جنگ شروع ہوئی، اب ادھر سے لڑکی کو دورہ، ادھر سے لڑکی کو دورہ شروع ہو گیا، ادھر سے جنگ شروع ہے۔ کیا کریں جی، کیسے بچے؟ اتنی دیر میں جو اس کے وزیر تھے، وزراء وغیرہ، انہوں نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ ایسا کر، اس فقیر کی کٹیا کے ساتھ ایک گھر بنا، یا اس کو ادھر لے آ، وہ دم کرتا رہے گا یا ٹھیک ہو رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ جنگ پہ جانے سے پہلے اس کو کہا، فقیر یہ ٹھیک نہیں ہوتی، تیرے دم سے ٹھیک ہوتی، تو نے اس کو دم کرتے جانا ہے، یہ تیری ڈیوٹی، اور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں۔ اس کا گھر سامنے بنا دیا۔ جب گھر سامنے بنا، فقیر اس کو کہتا، ادھر سے تو چھت پہ چڑھ جا، ادھر سے میں اپنی کٹیا پہ چڑھوں گا، ادھر سے پھونک کروں گا تجھے دم ہو جائے۔ اب ادھر سے وہ چڑھتی، ادھر سے وہ چڑھتا، دم کرتا۔ خیال آیا لوگ دیکھ لیتے ہیں، بے پردگی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے کہ اس کو اپنے دروازے پہ بلاتا ہوں، اس کو کہا ایسا کر، تو میرے دروازے پہ آ جائے کر، میں پھونک مار دیا کروں۔ لڑکی اس کے دروازے پر آ جاتی، وہ پھونک مار دیتا۔ پھر دل میں خیال شروع ہوا، لڑکی ادھر آتی ہے تو میں لڑکی کے دروازے پہ جا کے دم کروں۔ پھر لڑکی کے دروازے پہ خود جا کے دم کرنا شروع کر دیا۔ جب ادھر جا کر دم کرنا شروع کر دیا، پھر خیال آیا کہ اچھا کیا ہے، میرا تو عورت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، میرا کیا ہے، میں ولی آدمی ہوں، بزرگ آدمی ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دروازہ کھول دیا کر، میں ادھر آ کے دم کر دیا کروں گا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، ادھر جا کر دم کرنا شروع ہوا، چارپائی پہ بیٹھنا شروع ہوا، گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اس میں بچہ ہوا، اس لڑکی کو، اب اس کو خیال خراب، اب بادشاہ لوٹے گا، مجھ سے پوچھے گا میرا کیا بنے گا، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، دنیا میں میری ساری عزت گئی۔ اس نے لڑکی کو بھی اور پیدا ہونے والے بچے کو بھی ذبح کر کے اس کے اندر میں مختصر کر رہا ہوں، واقعہ بڑا طویل ہے، اسے زمین کھودی، اس گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیا۔ واپس ہوا، کہا تیری بیٹی مر گئی۔ بادشاہ جب آیا، اس پر یقین ہی اتنا کرتے تھے کہ بندہ اتنا ہی عبادت گزار تھا۔ دفن ہو گئی جی، میں نے دفن بھی کر دیے، بس اب وہ جو ہے نا مر چکی ہے۔ رات کو شیطان ان کے خواب میں گیا، ایک کے خواب میں گیا۔ کیا شیطان خواب میں آ سکتا ہے؟ بولو بولو، تاکہ آپ کو میں بتا دوں۔ اس پر ایک حدیث پیش کرتا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں بھی ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ میرا سر کسی نے کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا شیطانی خواب پر پریشان نہ ہوا کر، شیطان ایسی وسوسے ڈال کر بندوں کو پریشان کرتا ہے۔ اکثر لوگ خواب لکھے پھرتے ہوتے ہیں، جی ہم نہر میں گر گئے ہیں، کنویں میں گر گئے ہیں، کتے نے کاٹ لیا ہے، جی ایسے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ شیطان انسان کو خراب کر رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن دوسری طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میری گردن کٹ گئی، آقا کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطانی خواب ہے، استغفر اللہ پڑھو، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور یہ اس طرح کے خیالوں کی طرف اپنا دھیان نہ لے کر جاؤ۔ اب وہ شیطان ایک کے خواب میں آیا، بادشاہ کے، تیری بیٹی کو فلاں جگہ اس نے دفن کیا ہوا ہے، مارا ہے، قتل کیا، اس نے گناہ کیا اس کے ساتھ، اس سے بچہ ہوا وہ بھی ادھر ہی دفن ہے۔ اس کے بیٹوں کے خواب میں آیا، اس کے وزیروں کے خواب میں آیا، جاؤ فلاں جگہ کو کھول کے دیکھو۔ جب انہوں نے جا کے وہ جگہ کھولی، وہاں سے تو لڑکی نکل آئی اور بچہ بھی نکل آیا۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے اس کو پکڑا، جو فقیر بنا ہوا تھا اس کو پکڑا، پکڑ کے
اب सूली पर लटकाने के लिए उसको लेके जा रहे हैं। शैतान आगे इंसानी शक्ल में, तुझे बचा सकता हूं, तुझे बचा सकता हूं। कहा कैसे? कहा तू एक दफा मुझे सजदा कर। शैतान कैसे खेलता है और किस किस के साथ खेल जाता है बंदों को पता ही नहीं। आज काफिर को दुश्मन सब समझते हैं, काफिर दुश्मन है, काफिर सही मानों में दुश्मन है, लेकिन वो सरहद के पार है। कोई हिंदू की सूरत में है या कोई अमेरिका की सूरत में, वो तो जब जाके लड़ोगे लड़ोगे। जो तेरे साथ हर वक्त मौजूद है शैतान और नफ्स, उसकी तैयारी कर, उससे लड़ने की तैयारी कर। उसने कहा मैं तो सूली लटका हुआ हूं, मैं तो नीचे होऊंगा तो तुझे सजदा करूंगा। उसने कहा आंख के इशारे से कर दे। अब ईमान बाकी था, गुनाह कर लिया था, जिना कर लिया था, जो कुछ लेकिन ईमान तो भी बाकी था ना। उस जिना की, उस कत्ल की उसको सजा मिलती, लेकिन बच जाता आखिर, फिर भी आखिर जन्नत का हकदार ठहरता। लेकिन क्या हुआ? उसने कहा मुझे सजदा कर। कहा मैं नहीं कर सकता क्यों, मैं यहाँ लटका हुआ हूँ। उसने कहा आंखों से कर दे, मैं मान लूंगा तूने कर दिया, फिर तुझे बचाऊंगा। उसने आंखों के इशारे से उसको जो है सजदा किया। जब उसको सजदा किया ऐसे आंखें बंद करके, तो शैतान जाने लगा। उसने कहा ये क्या? उसने कहा यही कुछ तो कराने आया था, मैं कामयाब।